بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپیٹل ٹی وی کے اوپر عمران ریاض خان کی فلسطین کاز کے اوپر دھواں دار تقریر سنی اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ وہ دوبارہ فارم میں آ گئے ہیں اپنے پرانے انداز سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، پاکستان آرمی کے اوپر وہ جملے بول رہے تھے۔ دیکھیے، میں ان کی دو باتوں کا جواب دوں گا ان کی اصلاح کے لیے اور جہاں جہاں تک میری یہ آواز پہنچے۔ عمران ریاض زور دے کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو، ہمارے پاس اگر وسائل کم ہیں یا تعداد میں ہم مسلمان کم ہیں تو پھر بھی ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے اور اسرائیل کو یعنی منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اور پھر اپنی اسلامی تاریخ کا حوالہ دیا کہ ہم تو اس طرح لڑا کرتے تھے، ہم تو کم ہونے کے باوجود گویا اشارہ کیا 313 نے 1000 کو مار بگایا، اور ہر موقع کے اوپر مسلمان جو ہے وہ کم تعداد میں ہی لڑے ہیں لیکن جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ غیرتی تھے، وہ غیرت ان کے اندر تھی، اور گویا اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ آج یہ اپنی قوم کو اور اپنی آرمی کو اس کے الٹ معنی دے رہے ہیں۔ دیکھیے عمران ریاض خان صاحب، معاملہ غیرت کا نہیں ہے، غیرت تو ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا، غیرت، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ وہ مومن تھے، یہ کہیں، یہ کنسپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہے۔ وہ مومن تھے، وہ جو کسی نے کہا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ انداز آپ کے اندر آیا ہے۔ آپ کی غیرت نہیں جاگتی ہے، جو شرک کفر ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے اوپر آپ کی غیرت نہیں جاگتی ہے عمران ریاض خان، نہ عمران خان کی جاگتی ہے، نہ عمران ریاض کی جاگتی ہے، اور نہ اولیاء مقبول جان کی جاگتی ہے۔ کسی صحافی کی غیرت نہیں جاگتی ہے شرک کے اوپر، نہ کسی عالم دین کی غیرت جاگتی ہے، نہ فضل الرحمان کی جاگتی ہے، نہ طارق جمیل کی جاگتی ہے، نہ طاہر القادری کی جاگتی ہے، نہ تقی عثمانی کی جاگتی ہے، نہ ڈاکٹر اسرار کی کبھی جاگی تھی اس انداز سے، نہ مودودی نے کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ بس ایک سیاسی انداز سے حضرت صاحب پہلے حکومت پر قبضہ کر لو جی، پہلے حکومت ان کے ہاتھ میں دے دو جی۔ ہاتھ میں کبھی یہ دینے والی چیز ہے؟ کبھی دنیا میں ایسے ہوا ہے کہ کسی نے حکومت کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی ہو پلیٹ میں رکھ کے؟ یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب دین کا نام لو تو ذرا سوچ سمجھ کے لیا کرو۔ کوئی مدینہ ریاست بنانے کا اعلان کرتا ہے اور جا کے وہاں گنج شکر کے مزار کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، چوکھٹ کو جا کے سجدے کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو محبت اور عقیدت کا سجدہ تھا، یہ وہ والا سجدہ نہیں ہے جو شرک والا سجدہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کامران اینکر کو جواب دیتے ہوئے، اور یہاں جناب عمران ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان غیرتی تھے، وہ چاہے محمد بن قاسم ہوں، طارق بن زیاد ہوں، اور وہ جتنے بھی مسلمان تھے وہ غیرتی تھے، اور آج تم بے غیرت ہو گئے ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مومن تھے اور تم مشرک ہو گئے ہو، اور شرک کی وجہ سے تمہارے اندر وہ مردانگی رہی نہیں رہی ہے، کیونکہ ایمان کی جو مردانگی ہوتی ہے وہ توحید کی آواز بلند کرتا ہے، ایمان خالص کی آواز کو بلند کرتا ہے، شرک کے خلاف وہ بولتا ہے، اور اللہ کو گالیاں سنتے ہوئے دیکھے اس کے خون کے اندر ابال اٹھے۔ لیکن آپ کے خون کے اندر تو کبھی بھی ابال نہیں اٹھا ہے، بلکہ کتنی شرکیہ واقعات آپ کے، میں نے اپنے ویلاگ کے اندر بھی آپ کے شرک کی نشاندہی کی ہے، عمران خان کے شرک کی نشاندہی کی ہے، لیکن کبھی مجال ہے کہ ان کے کان پر جوں تک رینگے ہو، کبھی کوئی بیان آیا ہو ان کا، کبھی اس کے اوپر تبصرہ کیا ہو کہ ارشد کرم اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کو بھی سنو، کبھی آپ نے اس پر تبصرہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی خبروں کے اوپر آپ لوگ تبصرے کرتے ہیں اور ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن ایمان خالص کی بات، توحید کی بات، رد شرک کی بات، کفر بالطاغوت کی بات، یہ تو آپ کے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتی، کوئی آپ کے نزدیک اس کا۔ اور بذات خود یہ جمہوریت کے جو راگ الاپ رہے ہو، جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام حکومت ہے، بدترین نظام حکومت ہے۔ ڈیموکریسی دی فرسٹ از دی ورسٹ جو ہے یہ طرز حکومت ہے، اس کے اندر سارے بدماش مل کے۔ اور پھر دوسری بات جو ہمارے عمران ریاض خان بولے بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اندروں اندر یہ بند کمروں میں فیصلے ہو گئے ہیں فلسطین کو اور کیا نام ہے اسرائیل کو دو ریاستیں تقسیم یعنی ان کو تسلیم کرنے کے فیصلے ہو گئے ہیں، تو اگر آپ کا یہ فیصلہ ہو گیا تو عوام تو نہیں مانے گی، عوام تو نہیں مانے گی۔
کبھی سوچا ہے آپ نے عوام کی کیا حیثیت ہے یہاں؟ عوام کو کیا آپ سمجھتے ہیں بتائیے؟ ان کی کوئی ویلیو ہے دنیا کے اندر؟ خود اپنے ملک کے اندر ان کی کوئی ویلیو ہے؟ کیونکہ سب سے بڑے مجرم یہی عوام ہیں۔ یہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، یہ عرس اور میلے کرتے ہیں، یہ ابھی بھی ڈھول بجاؤ تو ناچنا شروع ہو جاتے ہیں، جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عرس اور میلے ان کی رگوں کا خون ہے، بچڑا دماغ کے اندر چلا گیا، یہ بابے اور پیر ان کی دماغوں کے اندر چلے گئے، اور تعویذ گنڈے، واسطے وسیلے، بے حقے فلاں، بے حرمتے فلاں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے فلاں، یہ نہیں مومنانہ دعا مانگنا ان کو آتا ہی نہیں۔ ان کے مولویوں اور پیروں نے ان کو کفر شرک سایا، گٹی کے اندر شرک گیا ان کے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فلسطین ہماری گٹی کے اندر ہے، اصل میں اس سے پہلے جو گٹی دی گئی تھی وہ آپ بھول گئے ہیں۔ وہ جو پیر صاحب نے گٹی دی تھی، وہ مولوی صاحب نے گٹی دی تھی، جو آپ کو بریلویت کی، دیوبندیت کی، اہل حدیثیت کی، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر بند ہے۔ کوئی رافضی ہے، کوئی چکڑالوی، سروردی، کوئی قادیانی ہے، جس گھر میں پیدا ہوا ہے وہی ہے۔ کبھی اس نے اوپر اٹھ کے نہیں سوچا ہے، دیکھا نہیں ہے کہ ایمان عقیدہ کیا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام کے اندر وہ غیرت آئی کہاں سے تھی؟ وہ شرک کے خلاف اٹھے تھے، لات منات حبل کی خدائیوں کو چیلنج کیا تھا انہوں نے، اور ان مورتیوں کو، اور جو نبیوں اور ولیوں کی مورتیوں کو، اور ان کے جو مجسموں کو، اور ان کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے کہ ہا اولا شفانا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو سفارشی کہیں تو وہ کافر اور مشرک، اور یہ نبی علیہ السلام اور علی رضی اللہ عنہ کو سفارشی اور اس طرح کے عقیدے رکھیں عبد القادر جیلانی کو، تو یہ مومن ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ نظر و نیاز بانٹیں تو وہ کافر مشرک، اور یہ 12 ربیع الاول کو نیاز بانٹیں، 10 محرم کو شربت کی سبیلیں لگائیں، اور اس کے بعد آپ مومن قرار پائیں؟ کون سا یہ انصاف ہے؟ کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں تمہارے اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں، اور غلامی میں یہ چیزیں کام نہیں آتی ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، میں ساتھ اضافہ کر دوں کہ تقریریں بھی کام نہیں آتی ہیں۔ چاہے یو این او میں جا کے تقریریں کرو، چاہے پنجاب میں تقریریں کرو، چاہے جہاں بھی مرضی تقریریں کرو، جو مرضی کر لو، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں نہ تقریریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ جو زنجیریں آپ کے اندر پہنا دی گئی، تم غلاموں کے غلام ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو غیرت آئے۔ غیرت کہاں سے آئے؟ غلاموں کے اندر کبھی غیرت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ایمان کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں، ہمارے مذہبی لیڈر ہوں، ہمارے عسکری لیڈر ہوں، سارے شرک کا انجیکشن دیتے ہیں اس قوم کو، تھپکی دیتے ہیں کہ مشرکو ڈٹے رہو اپنے اسی شرک کے اوپر، چادریں چڑھاتے رہو، عرس اور میلے کرتے رہو، گنبد سجاتے رہو اسی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد ذلت اور خواری جو تمہارے حصے میں دنیا میں آ رہی ہے یہ بھی دیکھو بھگتو، اور اس کے بعد مرنے کے ساتھ جو آگ لگنے والی ہے اس کو بھی تمہیں ہمیشہ کے اندر اس آگ کے اندر خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹ کے دھکیل دیا جائے گا۔ چاہے تم فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہے، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں شرک کی وجہ سے۔ شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو عزت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر؟ اور سب سے زیادہ غدار یہ عرب ہو گئے ہیں، 10 بستہ غلام یہودیوں کے، اور وہاں پیوٹن کے پاس جا کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جنگ رکھواؤ، بھیک مانگ رہے ہیں، جنگ رکھوانے کی بھیک مانگ رہے ہیں، کیونکہ اب مرمت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ان لعنتی قومیں تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں تمہاری مرمت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑے گا فرعون کی طرح، ان کی بھی چیخیں نکال دے گا مالک۔ یہ گریٹر اسرائیل ایک دن گریٹر گریو یارڈ بنے گا ان کا، یہودیوں کا، لیکن اس سے پہلے مومنوں کو اٹھنا پڑے گا ایمان کی بنیاد کے اوپر، توحید کی بنیاد کے اوپر مقابلہ کرنا ہے ہم نے ان کا۔ لہذا یہ اللہ کی پارٹی ہے جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ یہ پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی نہیں ہے، یا بریلویت اور دیوبندیت کی دعوت نہیں ہے۔ یہ بات ایمان خالص کی بات ہے، توحید کی بات ہے۔ مانو گے تم اللہ کے عذاب سے بچو گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑا انعام بھی تیار کر کے رکھا ہو جنت کی شکل میں۔ یہ بات مانو، اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دونوں باتیں ہیں، یہ آپشنل نہیں ہے چیز کہ دل کرے تو مانو، تو دل کرے تو نہ مانو، نہیں، یہ بات ماننی پڑے گی تمہیں، توحید کی بات، ایمان خالص کی بات، رد شرک کی بات۔ اور اس بات کو لے کر، اس بنیاد کو لے کر ہم اٹھیں گے انشاءاللہ، تب دیکھنا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، تب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا پھر ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون ہمارے خلاف ہے اور کتنے ہمارے خلاف ہیں۔ یہ جو جذبہ پیدا کرتا ہے یہ ایمان خالص پیدا کرتا ہے۔ اس کی طرف میں سب کو دعوت دیتا ہوں، سارے جتنے اینکرز ہیں، یہ ڈاکٹر الوی ہو، کس طرح یہ حقیقت ٹی وی والے بولتے ہیں، کتنی انڈائریکٹلی پاکستان کے خلاف، ایمان کے خلاف، عقیدے کے خلاف، اور چیخو پکار انہوں نے لگائی ہوئی ہے ہر جگہ۔ کفر و شرک کرنے والوں کو تم شہید کہو، اور اس کے بعد اللہ کا غضب نہ تمہارے اوپر قہر بن کر ٹوٹے، یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں۔